اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہے، ہم وہیں روز مرہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو، یعنی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے نظر نیچی رکھنا، راہ گیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا اور دوسروں کو برائی سے روکنا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوری امت کو اپنے اصحاب کے ذریعے سے تعلیم دی ہے، پوری امت کو اپنے اصحاب کے ذریعے سے تعلیمات دی ہیں کہ جب تم راستے میں اگر بیٹھنا تمہاری ضرورت ہے تو پھر اس طرح بیٹھو کہ غیر محرم عورتیں جاتی ہوں تو اس پر تمہاری نظر نہ پڑے، نظر پڑ جائے تو نظر نیچی کر لو۔ تو فرمایا کہ جو راستے میں جا رہا ہو اس کو تنگ نہ کرو، اس کے ساتھ شرارتیں نہ کرو، اس کو ستاؤ نہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ سلام کا جواب دو، جب تم سے کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، اور بلائی کا حکم دو اور برائی سے رکو اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث پاک میں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جو راستے کے حق ہیں، اگر کوئی بیٹھتا ہی ہے باہر تو اس کے یہ حق بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں نا تو یہ الٹا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی اس چیز سے بچ جائے، وگرنہ جب تک کوئی گھر پہنچ نہیں جاتا تب تک ہماری نگاہیں واپس آتی نہیں ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے۔ تو غیر محرم کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو نہ دیکھو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اجنبیہ عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا، تم اپنی نگاہ پھیر لیا کرو۔ اگر اچانک کسی پر نظر پڑ جائے تو پھر اپنی نگاہ پھیر لیا کرو۔ حضرت نبہان جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ اسی دوران ان کے ہم دونوں آپ کے پاس بیٹھی تھیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور آپ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہمیں پردے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ تو دیکھتے نہیں ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو دیکھتی ہو نا۔ جس طرح مرد کے لیے حکم ہے اسی طرح عورت کے بھی لیے حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ نظر نیچی رکھے اور عورت جو ہے وہ دیکھتی رہے، ایسا نہیں ہے۔
ایک صحابی ہیں وہ نابینا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، آپ کی ازواج بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو کہا کہ اپنی نظر نیچے رکھو، تو انہوں نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا تم تو دیکھتی ہو، تمہاری تو نظر ہے نا جو اس کو دیکھتی ہیں، تو لہذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نابینا بھی ہو تو اس سے بھی نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے، اس سے بھی نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ تو یہ جو نظر کا نیچے رکھنا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ یاد رکھیں جب نظر جو کسی کے چہرے پر پڑتی ہے تو وہ دل پر اثر کرتی ہے، اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی آپ کی مجلس ہے تو اس کا اثر آپ پر اچھا ہوگا، اگر بری مجلس ہے تو اس کا اثر بھی برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر کی جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ نظر کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں انسان کے وہ خراب ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیسے کیسے لوگوں کے کیسے کیسے معاملات میں آ جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں کے مشابہ اس حدیث کے مقابلے میں نہیں دیکھی جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لا محالہ دو چار ہوگا، پس آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے۔ اگر جو نظر جو ہے وہ پڑ گئی ہے تو وہ پھر اس نظر سے باز نہیں آ رہا، یا تو پھر وہ اس کو غلط فعل کو مکمل کر لے گا، تو یا پھر وہ اس کی نظر جب نیچی آ جائے گی تو وہ اس فعل کو جھٹلا دے گا۔ تو لہذا نظر کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ